ایک بادشاہ کو جنگل میں سفر کرتے ایک سانپ نے ڈس لیا۔ شاہی طبیعت اپنے تمام تر کوششوں کے باوجود زہر کو جب بادشاہ کے جسم میں پھیلنے سے نہ روک پایا تو زاروں قطاروں سے رونے لگا۔ اتنے میں ایک درویش سا شخص وہاں سے آیا۔ بادشاہ کو زہر کے تڑپ سے تڑپتے ہوئے دیکھا تو بادشاہ کی ٹانگ پر جان بوجھ کر سانپ جہاں کاٹتا تھا وہاں پر تھوک دیا اور بھاگ گیا۔ بادشاہ کے سارے ساتھی بادشاہ کی فکر میں تھے، اس لیے دیوانے کی اس حرکت پر کوئی بھی درویش کے پیچھے اسے گرفتار کرنے نہ گیا۔ شاہی طبیعت نے تھوک صاف کرنے کے لیے ایک رومال پکڑا اور بادشاہ کی زہر سے نیلی ہوئی ٹانگ پر سے تھوک صاف کرنے لگا، مگر پھر حیران ہوئے تو روک لیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسے پر اچھی طرح مل دیا، جس سے فوراً ہی زہر کا اثر ظاہر ہو گیا۔ بادشاہ ہوش میں آئے اور جب انہیں درویش کی تھوک کے قصے کا پتہ چلا تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ اس درویش کو فوراً ڈھونڈ کر حاضر کیا جائے۔ سپاہی چاروں طرف پھیل گئے اور ڈھونڈ کر حاضر کیا جائے۔ سپاہی چاروں طرف پھیل گئے اور تھوڑی ہی دیر میں درویش کو ایک درخت کے نیچے جا لیا اور پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے ادب سے درویش سے کہا، ہم گناہ گاروں کی آنکھ پر آپ کو بچانا نہ سکے، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے یہ قیمتی پوشاک اور عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ درویش نے مسکرا کر بادشاہ کی دیکھا اور بولا، یہ گھوڑا اور پوشاک بہت قیمتی ہے، میں یہ پوشاک پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگے گا۔ بادشاہ نے کہا، آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ خدمت گار بھی دیے جائیں گے۔ درویش بولا، اتنی قیمتی پوشاک، قیمتی گھوڑے اور خادموں کے ساتھ میں رہوں گا کہاں؟ اس دفعہ بادشاہ کی مسکرانا بولا، اور آپ کے لیے ایک عالیشان رہائش کا بھی تعمیر کیا جائے گا۔ درویش نے پوچھا، اتنے مال اور دولت اور خادموں کے ساتھ اس رہائش کا میں اتنا کیا کروں گا؟ بادشاہ بولا، حضور میری بیٹی شہزادی گلناز کی شادی آپ سے کر دوں گا۔ درویش بولا، اگر آپ نے میری شادی کری تو پھر میرے بچے بھی ہوں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، بالکل ہوں گے، ہماری دعا ہے کہ آپ کے اکثریت اولاد ملے۔ درویش بولا، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ حضور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو یا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولا، اگر یہ سارا کچھ لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو بادشاہ سلامت، آپ اپنا گھوڑا اور قیمتی لباس واپس لے کر، میں اپنی درویشی میں خوش ہوں۔ دل اس سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے، دنیا سے لگاؤ گے تو آنسو ہی ملیں گے۔ حضرت